بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ مصر میں ایک تاجر تھا جس نے صرف 2 بھینسوں سے کپڑے کا کاروبار شروع کیا، لیکن چند ہی سالوں میں وہ پورے بازار کا سب سے بڑا اور مشہور تاجر بن گیا۔ اس کی دکان پر ہمیشہ رش اتنا ہوتا کہ دوسرے تاجروں کے گاہک بھی ادھر آ جاتے، لیکن پھر ایک دن وہ تاجر اچانک پھٹے پرانے کپڑوں میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت میں حاضر ہوا۔ سلطان نے حیرت سے پوچھا، تم تو مصر کے کامیاب ترین تاجروں میں سے تھے، یہ حالت کیسے ہو گئی؟ تاجر نے جواب دیا، سلطان معظم، آپ جو بھی کپڑا بیچتا ہوں اگلے دن گاہک واپس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کپڑے کو پہن کر خارش ہوتی ہے، جسم میں عجیب درد شروع ہو جاتا ہے، اور پھر وہ کپڑا واپس کر کے مجھے برا بلا کہہ کر چلا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے میرا سارا کاروبار ڈوب گیا اور میں تباہ ہو گیا ہوں۔ یہ سن کر سلطان حیران ہوئے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ اگلے دن سلطان نے خود بھیس بدلا اور عام گاہک بن کر اس کی دکان سے کپڑا خریدا۔ جب وہ کپڑا محل لایا گیا اور ایک سپاہی نے پہنا تو اس کے ساتھ بھی ویسا ہی ہوا، خارش، تکلیف اور بے چینی۔ اب سلطان کو یقین ہو گیا کہ یہ کوئی سازش ہے۔ تب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک انوکھا منصوبہ بنایا۔ انہوں نے حکم دیا کہ ایک کنیز کے جسم پر وہ کپڑا لپیٹا جائے تاکہ اس پر چھپے راز کو مکمل بے نقاب کیا جائے، اور جب حقیقت کا پتہ چلا تو سلطان صلاح الدین ایوبی سمیت سارے درباریوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ دوستو، یہ واقعہ اصل میں کچھ اس طرح کا ہے کہ مصر کے شہر اسکندریہ کی پہاڑیوں کے دامن میں ایک چھوٹی سی بستی تھی، اور اس بستی کے کنارے سب سے آخری کونے میں ایک پرانی سی جھونپڑی میں حسام الدین نام کا ایک نوجوان رہتا تھا۔ حسام بچپن ہی میں یتیم ہو گیا تھا، ماں باپ دونوں دنیا سے چلے گئے تھے۔ اب اس کے پاس صرف 2 بھینسیں تھیں۔ اس کی جھونپڑی کے قریب ایک صاف پانی کا چشمہ بہتا تھا، جہاں وہ روز اپنی بھینسوں کو پانی پلایا کرتا۔ جھونپڑی کے ساتھ ہی سرسبز پہاڑی تھی جس پر گھاس لہلہاتی تھی۔ حسام الدین صبح سویرے اٹھتا، دودھ گرم کر کے پیتا، پھر دونوں بھینسوں کو لے کر پہاڑی کے دامن تک جاتا اور دوپہر تک انہیں چرنے دیتا۔ ظہر سے پہلے واپس چشمے پر آتا، بھینسوں کو پانی پلاتا، سایہ دار درخت تلے باندھتا اور خود تھوڑی دیر آرام کرتا۔ ظہر کی نماز پڑھ کر دوبارہ نکلتا اور عصر کے وقت واپس لوٹتا۔ حسام الدین سادہ مزاج، دیانت دار اور نرم دل انسان تھا۔ بستی میں جس کسی کو مدد کی ضرورت ہوتی، حسام الدین سب سے پہلے پہنچتا۔ وہ غربت میں ضرور تھا، لیکن دوسروں کا سہارا بننا اس کی عادت تھی۔ بھینسوں کا دودھ وہ بستی کی ایک بوڑھی اماں کو بیچتا تھا، اور جو تھوڑے بہت پیسے ملتے ان سے اپنا گزارا کرتا، باقی دودھ خود استعمال کرتا۔ ایسے ہی دن گزر رہے تھے۔ ایک دن جب وہ اپنی بھینسوں کو چرا رہا تھا تو اس نے سوچا کہ آج انہیں پہاڑی کے اوپر لے جائے، شاید وہاں تازہ گھاس زیادہ ہو۔ جب وہ پہاڑی کی چوٹی پر پہنچا تو اسے دور ایک پرانی جھونپڑی دکھائی دی۔ وہ چونک گیا، یہ جھونپڑی کبھی نظر نہیں آئی۔ وہ حیرت سے جھونپڑی کو دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک وہاں سے دھواں اٹھنے لگا۔ جب حسام الدین نے پہاڑ کی چوٹی پر اس انجان جھونپڑی سے دھواں اڑتے دیکھا تو اس کا تجسس مزید بڑھ گیا۔ وہ بھینسوں کو وہیں لے گیا اور دل میں سوچنے لگا، اتنی دور آبادی سے ہٹ کر اس سنسان پہاڑی پر کون رہتا ہوگا؟ ہاتھ میں چھوٹا سا ڈنڈا تھامے وہ آہستہ آہستہ جھونپڑی کے دروازے تک پہنچا اور ہلکی سی دستک دی۔ اندر سے جو آواز آئی اس میں ایسی مٹھاس اور نرمی تھی کہ حسام کے قدم خود بخود اندر کی طرف بڑھ گئے۔ جیسے ہی وہ جھونپڑی میں داخل ہوا، اس کے قدم رک گئے، بدن میں سنسنی دوڑ گئی۔ سامنے ایک بوڑھا بزرگ، سفید داڑھی، سر پر پگڑی، مصلے پر بیٹھا عبادت میں مشغول تھا۔ حسام کو فوراً احساس ہوا کہ یہ کوئی عام بزرگ نہیں، یہ تو اللہ کے ولی لگتے ہیں۔ اس نے ادب سے سلام کیا اور جھجکتے ہوئے ان کے قریب بیٹھ گیا۔ جھونپڑی کے اندر نظر دوڑائی تو وہاں صرف ایک مٹی کا چولہا، ایک دیگچی اور ایک چھوٹا سا مٹی کا پیالہ رکھا تھا، جس سے لگتا تھا کہ بزرگ دودھ پیتے ہوں گے۔
حسام حیرت میں ڈوب گیا، بولا، حضور آپ کی عمر سے تو نہیں لگتا کہ آپ مزدوری کرتے ہوں گے، پھر کھانے کا بندوبست کیسے ہوتا ہے؟ بزرگ نے نرم مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، بیٹا، رزق کا وعدہ میرے رب نے کیا ہے اور وہ مجھے مل جاتا ہے۔ جو میرے ذمے ہے وہ میں کر رہا ہوں۔ حسام کی آنکھیں نم ہو گئیں، بولا، حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو اپنی بھینسوں کا تازہ دودھ پیش کیا کروں، بلکہ اگر آپ چاہیں تو میں روز بھینسیں یہاں چرانے کے لیے لے آیا کروں گا۔ بزرگ نے نرمی سے کہا، بیٹا، تمہارے پاس 2 ہی بھینسیں ہیں، ان میں سے بھی کچھ دودھ اگر تم مجھے دے دو گے تو تمہارا گزارا کیسے ہوگا؟ حسام بولا، حضور میں گزارا پہلے سے ہی اچھا چل رہا ہے، اگر آپ میرے دودھ کو قبول کریں تو میرے لیے یہی سب سے بڑی برکت ہوگی۔ بزرگ مسکرا دیے اور سر ہلا دیا۔ حسام جھاڑ سے برتن لے کر بھینسوں کے پاس گیا اور تازہ دودھ لے کر واپس آیا۔ جیسے ہی دودھ تھما کر بزرگ کے پاس بیٹھا، اس کے چہرے پر حیرت تھی۔ بزرگ نے پوچھا، بیٹا، تم اتنے حیران کیوں ہو؟ حسام بولا، حضور بھینس سے ابھی دودھ نکالا ہے، لیکن جتنا دودھ نکلا ہے اتنا تو وہ پورے دن میں بھی نہیں دیتی، لگتا ہے یہ سب آپ کی برکت ہے۔ اب حسام روز بھینسوں کو پہاڑی کی چوٹی پر لاتا، انہیں چراتا اور دودھ بزرگ کو دیتا۔ دن گزرتے گئے۔ ایک دن جب حسام الدین بزرگ کو دودھ دے کر بیٹھا تو بزرگ نے نرمی سے کہا، بیٹا، تم روز میرے لیے دودھ لاتے ہو اور اس کے بدلے میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، مجھے شرمندگی ہوتی ہے۔ یہ سن کر حسام مسکرایا اور بولا، حضور اگر آپ دینا ہی چاہتے ہیں تو مجھے ایک چیز دے دیں۔ بزرگ نے ذرا چونک کر پوچھا، بیٹا، میرے پاس ایسی کیا چیز ہے جو میں تمہیں دے سکوں؟ تو حسام نے آہستہ سے کہا، اگر آپ مجھے ایک نصیحت کر دیں تو یہ میرے لیے سب سے قیمتی تحفہ ہوگا۔ بزرگ نے محبت سے پوچھا، کیسی نصیحت؟ بیٹا، حسام نے دل کی بات زبان پر لاتے ہوئے کہا، لوگ کہتے ہیں کہ میرا باپ ساری زندگی بکریاں چراتا رہا اور خالی ہاتھ اس دنیا سے چلا گیا، میں بھی بس 2 بھینسوں کے سہارے جیتا ہوں، لیکن میرے دل میں کچھ اور ہے۔ حضور میں چاہتا ہوں کہ کچھ بڑا کروں، کچھ ایسا کہ غریبوں کی مدد کر سکوں، لیکن سمجھ نہیں آتی کہاں سے شروع کروں، کیا کروں، بس دل میں ایک خواہش ہے۔ بزرگ یہ سن کر خاموش ہو گئے، ان کی آنکھوں میں ایک خاص چمک آ گئی، پھر وہ مسکرا کر بولے، بیٹا، میں تمہیں دعا تو پہلے ہی ہر دن دیتا ہوں، لیکن اب میں تمہیں ایک ایسی نصیحت دینے جا رہا ہوں جس پر تم نے سچے دل سے عمل کیا تو ایک دن تم مصر کی سرزمین کے سب سے دولت مند اور سب سے مشہور انسان بن جاؤ گے۔ تو حسام الدین بزرگ ولی اللہ کی بات بڑے غور سے سننے لگا۔ بزرگ نے نرمی سے کہا، بیٹا، میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں اور یہ نصیحت غور سے سننا۔ تم اپنی دونوں بھینسیں کسی اچھے بیپاری کو بیچ دو اور اس سے حاصل ہونے والی رقم سے مصر چلے جاؤ، وہاں سے ملک شام کے مختلف شہروں میں جا کر خوبصورت، مضبوط اور پائیدار کپڑے خریدنا اور پھر وہ کپڑے لا کر شہر کے اندرون بازار میں بیچنا، اس سے جو منافع ملے اس کا کچھ حصہ خود پر خرچ کرنا اور باقی دوبارہ کپڑوں کے کاروبار میں لگا دینا۔ میں تمہیں دعا دیتا ہوں کہ تم اس کاروبار میں ایسی برکت پاؤ گے کہ ایک دن اسکندریہ کے سب سے بڑے اور مشہور تاجر بن جاؤ گے۔ یہ سن کر حسام الدین پریشان ہو گیا، بولا، حضور میرے پاس تو صرف 2 بھینسیں ہیں جن سے میرا گزارا چلتا ہے، اگر یہ بیچ دوں تو کھاؤں گا کیا؟ بزرگ نے شفقت سے کہا، بیٹا، اچھا وقت لانے کے لیے برے وقت سے گزرنا پڑتا ہے، تم ایسا کرو، بھینس بیچنے کے بعد قافلے کے لیے روانہ ہونے تک بازار میں مزدوری کرو، مزدوری سے اپنا خرچہ چلاؤ اور جو رقم بھینسوں سے ملے اسے بالکل نہ چھیڑو، وہی رقم تمہیں آگے بڑا تاجر بنائے گی۔ حسام الدین دل ہی دل میں بے چین ہو گیا، اس کی بھینسیں اس کے دل کے بہت قریب تھی، پر بزرگ کی بات بھی دل میں اتر گئی۔ رات کو جب سویا تو خواب میں دیکھا کہ وہ اسکندریہ کا سب سے بڑا کپڑے کا تاجر بن چکا ہے، مال دولت کے انبار لگے ہیں اور بازار میں اس جیسا کوئی بیوپاری نہیں۔ خواب جاگا تو دل مطمئن تھا، اس نے فوراً فیصلہ کر لیا کہ اب جیسا بزرگ ولی اللہ نے کہا ویسا ہی کرے گا۔ وہ اپنی دونوں بھینسیں بیچ آیا اور بازار میں مزدوری شروع کر دی۔ کچھ دن بعد جب مصر سے ملک شام جانے والے قافلے کی تیاری شروع ہوئی تو حسام الدین بھی بزرگ سے دعائیں لے کر قافلے کے ساتھ روانہ ہو گیا۔
جب وہ شام کے شہر پہنچا اور بازار کا حال دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہاں کپڑوں کی قیمتیں آدھے سے بھی کم ہو چکی تھیں، کیونکہ قحط کی وجہ سے لوگوں کے پاس اناج خریدنے کے بھی پیسے نہ تھے۔ کپڑا تو دور کی بات تھی، اس حال میں تاجر خسارے سے بچنے کے لیے کپڑا سستے داموں دے رہے تھے۔ حسام الدین نے موقع کو پہچانا اور جو رقم اس کے پاس تھی اس سے بہت سارا کپڑا خرید لیا اور وہ کپڑا لے کر آگ کے لیے روانہ ہو گیا۔ جب حسام الدین شہر سے کپڑا خرید کر آ کے بازار میں پہنچا تو وہاں کا منظر دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ عید کا مہینہ قریب تھا، بازار میں گاہکوں کا ہجوم اور جوش و خروش دیکھنے والا تھا۔ کپڑوں کے دام دگنے ہو چکے تھے اور انتہا نہ تھی۔ اس نے فوراً ایک دکان کرائے پر لی اور بزرگ ولی اللہ کے مشورے سے کاروبار شروع کر دیا۔ حسام الدین سمجھدار اور نیک دل نوجوان تھا اور وہ ہر قدم پر اپنے رہنما اس بزرگ سے مشورہ لیا کرتا۔ نصیحت پر عمل کرتے ہوئے وہ چند ہی مہینوں میں دگنا منافع کمانے لگا۔ اب اس کا کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگا۔ وہ روز بزرگ کے پاس جاتا، پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا، پھر بزرگ کا۔ وقت گزرتا رہا اور وہی حسام الدین جس کے پاس صرف 2 بھینسیں تھیں اسکندریہ کا مشہور تاجر بن چکا تھا۔ لوگ حیران ہوتے کہ آخر یہ تم اتنے کم وقت میں اتنا بڑا سوداگر کیسے بن گیا۔ لوگ حسام الدین کے چہرے پر کبھی غرور یا تکبر نظر نہ آیا۔ وہ آج بھی ویسا ہی سادہ تھا جیسا 2 بھینسوں کے وقت تھا۔ قسمت اس پر مہربان تھی۔ اب اس کے پاس آ کر شہر میں درجنوں دکانیں تھیں اور جو رقم اس نے شروع میں لگائی تھی اب وہ اتنا منافع ایک دن میں کما لیتا۔ لیکن جب اس کی کاروبار نے بازار میں اپنی دھاک بٹھائی تو دوسرے تاجر حسد کا شکار ہونے لگے۔ انہیں ڈر تھا کہ اگر حسام الدین اسی رفتار سے آگے بڑھتا رہا تو ایک دن پورے بازار پر قبضہ کر لے گا۔ مگر حسام الدین کا دل صاف تھا، اس نے کسی کی بات کا برا نہیں منایا۔ پھر ایک دن عجیب واقعہ پیش آیا۔ ایک پرانا گاہک جو ہمیشہ خوشی سے کپڑے خریدا کرتا واپس آیا۔ وہ ظہر کے وقت آیا جب حسام الدین نماز سے فارغ ہوا۔ اس نے کہا، حسام الدین، میں برسوں سے تمہارے پاس سے کپڑے خرید لیتا ہوں، مگر آج ایک مسئلہ ہو گیا ہے۔ حسام الدین حیران ہو کر بولا، کیا ہوا؟ گاہک بولا، جو لباس تم سے لیا تھا اسے جیسے ہی پہنا میرے جسم پر دبے پڑنے لگے، عجیب سی خارش اور درد اٹھنے لگا۔ دیکھو میرے جسم کو۔ حسام الدین حیران رہ گیا، بولا، نہیں جناب، کپڑے سے ایسی کوئی بیماری کبھی سنا بھی نہیں، شاید آپ کو کچھ اور وجہ ہو۔ گاہک نے کپڑا نکالا اور کہا، اگر ایسا ہے تو تم خود یہ لباس پہن کر دکھاؤ۔ جیسے ہی حسام الدین نے وہ کپڑا ہاتھ میں لیا اس کے جسم پر بھی وہی تکلیف دہ بیماری شروع ہو گئی۔ وہ گھبرا گیا اور فوراً اس گاہک کو اس کی رقم واپس کر دی۔ لیکن یہ مسئلہ یہاں ختم نہ ہوا۔ اگلے دن ایک اور گاہک کپڑا واپس لے آیا، پھر دوسرا، تیسرا، ہر آنے والا کپڑے کو بیماری کی وجہ بتا کر لوٹاتا رہا۔ اب وہ حسام الدین جس کی دکان پر رش لگا رہتا اس کی دکان سنسان ہونے لگی۔ ہر طرف سے کپڑے واپس آنے لگے، کوئی آ کر رقم لیتا تو کوئی گالیاں دے کر چلا جاتا۔ چاند ہی دنوں میں حسام الدین کا سارا کاروبار ختم ہو گیا۔ وہ اتنا پریشان ہوا کہ ہر مشکل وقت میں جیسے بزرگ ولی اللہ کے پاس جاتا تھا اس بار بھی دوڑا۔ ان کی جھونپڑی پر پہنچا، مگر وہاں جا کر پتہ چلا کہ بزرگ آپ اس دنیا میں نہیں رہے۔ یہ سن کر حسام الدین کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اس کا دل کانپ گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ سجدے میں گر گیا اور بے ساختہ رونے لگا، یا اللہ، میرے بعد اب میرا کوئی نہیں، وہی ایک بزرگ تھے جو تیرے بعد میرے سہارے تھے۔ اس نے رب سے گڑ گڑا کر دعا مانگی کہ یا اللہ، میری رہنمائی فرما، مجھے اس مصیبت سے نکال۔ حسام الدین اسی سنسان راستے پر سجدے میں گر کر اللہ سے رو رو کر دعا مانگ رہا تھا۔ اتنے میں ایک بوڑھا بزرگ گدھے پر سوار اس راستے سے گزرا۔ اس نے جب حسام الدین جیسے خوشباش نوجوان کو یوں بلک بلک کر روتے دیکھا تو رک گیا۔ بزرگ نے نرمی سے پوچھا، بیٹا تم کیوں رو رہے ہو؟ لگتا ہے جیسے کوئی پیارا بچھڑ گیا ہو۔ حسام الدین نے نم آنکھوں سے جواب دیا، نہیں حضور، کوئی پیارا نہیں گیا، دکھ اس بات کا ہے کہ میرے رب نے مجھے سب کچھ عطا کیا اور پھر لے لیا، مگر اصل تکلیف یہ ہے کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو گیا ہو۔ بزرگ نے محبت سے کہا، بیٹا پوری بات مجھے بتاؤ تاکہ میں کچھ سمجھ سکوں۔ حسام الدین نے آغاز میں کچھ انجام تک ساری کہانی سنا دی۔
بزرگ غور سے سنتا رہا، پھر بولا، بیٹا یہ اللہ کی آزمائش بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ دنیا حاسدوں سے بھری پڑی ہے، لگتا ہے تمہاری بربادی کے پیچھے کسی انسان کا ہاتھ ہے۔ یہ سن کر حسام الدین چونک گیا، پھر اس نے پوچھا، حضور آپ کہاں جا رہے ہیں؟ بزرگ بولا، بیٹا میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی عدالت میں جا رہا ہوں، میرے پڑوسی نے میری زمین ہڑپ لی، قاضی بھی زمیندار کے ساتھ ہے، میرے پاس اب سلطان کا ہی در باقی بچا ہے۔ حسام الدین نے عرض کی، حضور اگر اجازت دیں تو میں بھی آپ کے ساتھ چلوں، شاید میرا دکھ بھی وہی دور کر سکیں۔ بزرگ نے رضامندی ظاہر کی اور حسام الدین نے کہا، آپ کا گدھا میرے گھر باندھ دیتے ہیں، میرے پاس گھوڑا گاڑی ہے، سفر جلدی بھی کٹے گا اور آرام سے بھی۔ یوں دونوں گھوڑا گاڑی پر روانہ ہوئے اور چاندی دنوں کے سفر کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت لگی ہوئی تھی، سلطان خود لوگوں کے مسائل سن رہے تھے۔ پہلے بزرگ نے اپنا مقدمہ پیش کیا۔ سلطان نے فوراً حکم دیا کہ قاضی کو پیغام بھیجا جائے اور اس بزرگ کی زمین واپس دلائی جائے۔ پھر حسام الدین کی باری آئی۔ سلطان نے جیسے اس کا نام سنا، حیرت سے کھڑے ہو گئے، بولے، تم وہی حسام الدین ہو جس کا بازار میں بڑا نام ہے؟ حسام الدین نے آہستہ سے کہا، حضور اب تو میں برباد ہو چکا ہوں، لگتا ہے میرا رب مجھ سے خفا ہو گیا ہے۔ سلطان نے تفصیل پوچھی تو حسام الدین نے پورا ماجرا سنایا کہ کس طرح کپڑوں میں عجیب بیماری پھیلتی ہے، گاہ کپڑا واپس لے آتے ہیں، تاجر بھی بدل کر دیکھ لیا مگر مسئلہ وہی آ رہا ہے۔ یہ سن کر سلطان کچھ لمحے کے لیے خاموش ہوئے، پھر گہرائی سے سوچ کر بولے، اچھا تم واپس جاؤ اور کل صبح اپنی دکان ضرور کھولنا، سمجھو تمہارا مسئلہ حل ہو چکا ہے۔ حسام الدین حیران ہوا کہ سلطان نے تو کوئی ظاہری قدم نہیں اٹھایا، پھر کیسے حل ہوا؟ مگر وہ مایوس ہو کر واپس لوٹ گیا۔ اگلے دن دکان کھولی، دل میں ڈر تھا مگر اللہ پر بھروسہ لے کر بیٹھا۔ ایک گاہک آیا، کپڑا خریدا اور خوشی سے چلا گیا۔ دن گزرا، کپڑا واپس نہ آیا۔ چند دن بعد سلطان کا قاصد آیا اور پیغام دیا، تمہارا مسئلہ حل ہو چکا ہے اور تمہاری بربادی کے پیچھے جو انسان چھپا تھا اسے بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ سن کر حسام الدین شکر کے آنسو بہاتا ہوا سلطان کی عدالت پہنچا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت عدالت میں موجود تھے۔ جیسے ہی حسام الدین دربار میں داخل ہوا، سلطان نے بلند آواز میں کہا، سیدھا میرے پاس آؤ۔ حسام الدین حیرت میں ڈوبا ہوا آہستہ آہستہ سلطان کے قریب آیا اور عرض کی، حضور میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، سارے راستے یہی سوچتا رہا کہ آخر میرا مسئلہ کیسے حل ہو گیا، نہ کسی زہری تحقیق کا پتہ چلا، نہ کوئی گواہ، پھر بھی میرا معاملہ کیسے سلجھا؟ سلطان نے سنجیدگی سے کہا، سنو حسام الدین، تمہارے ساتھ جو ہوا وہ محض ایک اتفاق نہیں تھا، بلکہ تمہاری ترقی سے جلنے والوں کا ایک گھنونا منصوبہ تھا۔ بازار کے کچھ بڑے تاجر جنہیں تمہاری کامیابی ہضم نہیں ہو رہی تھی، انہوں نے ایک چالاکی سے ایک حکیم کو رشوت دی اور ہر رات جب تم دکان بند کر کے چلے جاتے، وہ حکیم آ کر تمہارے کپڑوں پر ایک خاص زہر کی دھول چھڑکتا، ایسا زہر جو مارے نہ مگر انسان کو شدید تکلیف میں ڈال دے، تاکہ لوگ تمہارے کپڑوں کو پہن کر بیمار ہوں اور تم سے منہ موڑ لیں۔ یہ سن کر حسام الدین کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے لرزتی آواز میں پوچھا، حضور آپ کو یہ سب کیسے معلوم ہوا؟ سلطان نے تبسم کے ساتھ جواب دیا، جب تم نے واپس لاہور یعنی اپنے شہر جا کر دکان کھولی تو پہلا گاہک جو تمہارے پاس آیا وہ کوئی عام شخص نہیں تھا، بلکہ میرا وزیر تھا، جو عام لباس میں تمہاری دکان پر بھیجا گیا تھا۔ جب اس نے کپڑا لا کر مجھے دیا تو میں نے شاہی حکیم کو بلوایا۔ اس نے کپڑے کو سونگتے ہی کہا کہ اس پر زہر کی مخصوص قسم چھڑکی گئی ہے۔ سلطان نے سلسلہ جاری رکھا، شاہ حکیم کے تجربے نے فوراً بتا دیا کہ یہ زہر فلاں حکیم ہی تیار کرتا ہے۔ میں نے فوراً سپاہی بھیجے اور جب وہ حکیم گرفتار ہو کر آیا تو اس نے موت کے خوف سے سچ اگل دیا۔ اس نے بتایا کہ بازار کے 5 بڑے تاجر اس سازش میں شامل تھے۔ سلطان نے تالی بجائی اور دربار میں وہ 5 تاجر حاضر کیے گئے۔ حسام الدین جیسے ہی ان پر نظر پڑی تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ لرزتی آواز میں بولا، یہ تو میرے دوست تھے جن پر میں نے اندھا اعتماد کیا تھا۔ پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سلطان معظم، سچ کہا ہے کسی نے، انسان کو جو ڈستا ہے وہ دشمن نہیں اس کا دوست ہوتا ہے۔ عدالت میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ پھر سلطان نے بلند آواز میں حکم دیا،
ان پانچوں تاجروں اور اس لالچی حکیم کو زندان میں ڈال دیا جائے اور جتنا نقصان حسام الدین کا ہوا وہ ان سب سے وصول کیا جائے اور اس کے حوالے کیا جائے۔ یہ سنتے ہی درباریوں نے سلطان کی فراست پر داد دی۔ یوں حسام الدین جو وقت، حالات اور اپنوں نے گرا دیا تھا وہی حسام الدین اب پھر سے بازار کا درخشاں ستارہ بن گیا، مگر اس بار اس کی شہرت صرف شہر تک محدود نہ رہی بلکہ مصر کی سرزمین پر اس کا نام گونجنے لگا۔ وہ ایسا تاجر بن چکا تھا جو جنگوں کے دنوں میں ہزاروں فوجیوں کو کھانا کھلاتا، غریبوں کی مدد کرتا اور خود سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے قریبی ساتھیوں میں شمار ہونے لگا۔ اور یوں سلطان